ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فرشتوں کے خصائص بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے دو اقساط بیان ہو چکی ہیں۔ اب یہ تیسری اور آخری قسط ہے فرشتوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم فرشتوں کے بارے میں دو اقساط میں فرشتوں کے خصائص بیان کر چکے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں تیسری قسط ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلی دو قسطیں بھی ضرور سنیں، کیونکہ اس طرح جو ہے نا مطالعہ سماعت مضبوط ہو جاتی ہے، مربوط ہو جاتی ہے، تمام حقائق کا اگر پتہ چلتا جائے۔ کیونکہ اگر چیز کو شروع سے عبادات سے شروع کریں گے نا تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم درمیان سے شروع کر دیں تو پہلی چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ آج آخری قسط ہے۔ ان تینوں قسطوں کا اچھی طرح سماعت کریں ان کی۔ اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ فرشتوں کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں، فرشتے کیا چیز ہیں۔ فرشتوں کی فرض شناسی، یعنی فرشتے فرض شناس ہوتے ہیں، اپنے فرض کو پہچانتے ہیں۔ فرشتے ہر کام اپنے رب کی منشا کے مطابق ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں رہتے۔ کسی غلطی کا شائبہ تک نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ایسے فرض شناس ہیں کہ ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہے۔ قیامت کے دن جب انسان فرشتوں کا لکھا ہوا نامہ اعمال دیکھے گا تو حیرت زدہ رہ جائے گا اور کہے گا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 49۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی افسوس کرتے ہوئے وہ کہیں گے، جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو وہ افسوس سے کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز رہ گئی ہے جس کو لکھا نہ گیا ہو۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 29 میں فرمان باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا، یہ ہے ہماری تحریر جو گواہی دے رہی ہے تمہارے اوپر بالکل ٹھیک یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ فرشتے ہر وقت ابھی آپ کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں تو ساتھ ہی اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں نافرمانی والا عنصر ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کی تخلیق اطاعت کے لیے ہوئی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کو نافرمانی کا اختیار دیا ہی نہیں گیا۔ فرشتے سراپا خیر ہیں، خیر و شر کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو ملا ہے۔ یعنی جنوں اور انسانوں میں شر بھی پایا جاتا ہے، شر کا عنصر بھی ہے اور خیر کا عنصر بھی ہے، لیکن فرشتوں میں صرف خیر کا عنصر ہے۔ اسی لیے گناہ تو وہ کر سکتے ہی نہیں، نافرمانی اللہ کے نہیں کر سکتے، تو ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں۔ اسی لیے حساب جنوں اور انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ خیر و شر کا اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو ملا ہے، اس لیے آخرت میں حساب بھی ان دونوں کا ہی ہوگا، فرشتوں کا حساب نہیں ہوگا۔ فرشتے صرف اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کریم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اس آگ میں انسان تو جائیں گے، پتھر بھی ہوگی، پتھر بھی جلیں گے اس میں، جن سے آگ جھڑکے گی، یعنی وہ ایندھن ہوں گے جہنم کا، جس میں انسان اور پتھر ہوں گے، جن پر مقرر ہیں ایسے فرشتے جو نہایت تند خو اور سخت گیر ہیں۔
یعنی جو فرشتے وہاں دربان ہیں جو اس پہ قائم کیے گئے ہیں نگرانی کے لیے، بہت سخت عادت ہے ان کی، بہت سخت گیر ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس حکم کو بجا لانے میں وہ انہیں یعنی وہ دیر نہیں کرتے، جو فرمایا جاتا ہے کر گزرتے ہیں وہ، اور ہر وہ کام جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل آیات نمبر ہیں 49 اور 50، 49 50 میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ تکبر نہیں کرتے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالادست ہے، اور کرتے ہیں وہی جو انہیں حکم دیتا ہے۔ یعنی فرشتے تکبر نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں اور جو اللہ کریم حکم دیتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ایک اور قسم ہے مختلف پروں والے فرشتے، یعنی ہر فرشتے کے ایک ہی طرح کے پر نہیں ہوتے، 2 3 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے مختلف شکلوں میں بنایا ہے، وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے زیادہ کر دے، یعنی اللہ پاک کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو چیز چاہے زیادہ کر دے، کسی میں کم کر دے، کسی میں زیادہ کر دے، یہ اس کا علم اور حکمت ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 1 میں فرمان خدا ہے جس کا ترجمہ ہے حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور مقرر کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، یعنی ایسے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں، جن کے پر ہیں 2 3 4 4، وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جیسا چاہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو خالق ہوتا ہے نا، وہ اپنی تخلیق کو جس طرح چاہے بنا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی شکل دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے بنانا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ تخلیق کی مرضی نہیں وہ چل سکتی، خالق کی مرضی چلتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم اپنی دنیا میں اللہ کریم نے طرح طرح کی مخلوقات بنائی ہیں۔ آپ حشرات الارض کی طرف دیکھیں، چرندے پرندے درندے یہ سب ان کی طرف دیکھیں، اور تمام حشرات الارض کیڑے مکوڑے ان کی طرف دیکھیں، ہر ایک کی ایک الگ ہی کہانی ہے، ہر ایک کی الگ شکل ہے اور الگ گاتے ہیں، الگ جبلت ہے۔ یہ سب اللہ کریم کی صفت ہے کہ وہ ایسا خالق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فرشتوں کی ایک اور خصوصیت، فرشتے اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ اپنی مرضی سے کسی سفارش کرنا چاہیں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ سفارش ماننے یا نہ ماننے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہی فائنل اتھارٹی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو بات کرنے کی اجازت دے اور شرط یہ ہے کہ وہ بات بھی بالکل ٹھیک کرے، یعنی اس کی سفارش کرے جو اللہ کو پسند ہو، تو پھر بات بننے کا امکان ہے۔ یعنی سفارش بھی وہ ہو جو ٹھیک طرح کی ہو۔ اب اگر کوئی مشرک کی سفارش کرے گا تو وہ اللہ نے قرآن پہلے ہی کہہ دیا، کوئی پیغمبر بھی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے مشرکوں کے لیے، ان کے لیے کوئی سفارش کام نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے سفارش بھی وہ مانی جائے گی جس کے الفاظ مقصد ٹھیک ہو، صحیح ہو، مناسب ہو، وہ سفارش مانے جانے کا امکان ہے۔ پھر بھی ہر بات اللہ کی مرضی پر ہے، اس کی سفارش کرے جو اللہ کو پسند ہو، پھر بات بننے کا امکان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ذکر آیا ہے اللہ کے ہاں سفارش کرے، جو یعنی اللہ کے پاس سفارش کرے اس کے بارے میں ہے کہ ٹھیک بات کی سفارش کرے اور ایسی بات کی سفارش کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ سورۃ النجم آیت نمبر 26۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کی اجازت کے بعد، یعنی اگر فرشتہ بھی کسی کو سفارش کرے گا تو وہ اللہ سے اجازت لینی پڑے گی شفاعت کی۔ ہاں جی، اللہ جسے چاہے اور جن کے لیے پسند کرے پھر یہ سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نبی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن میں مفہومات پہلے بیان ہو چکے ہیں، یہ یعنی سفارش وہی کرے گا جو اللہ کو پسند ہو، اور بات بھی وہ کرے گا جو اللہ کو پسند ہو۔ غلط بات کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مختلف امور والے فرشتے، یہ بھی ایک
خصوصیت ہے ان میں کہ فرشتوں کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، مختلف کام ہیں، ہر فرشتہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ سورۃ النازعات آیات 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مختلف فرائض کا بیان فرمایا ہے۔ فرشتے خدا کے احکامات کی تعمیل کے لیے کائنات ارض و سما میں کام کرتے پھرتے ہیں، یعنی وہ زمین پر بھی اڑتے پھرتے ہیں، وہ اترتے ہیں نیچے آسمان میں بھی اڑتے پھرتے ہیں، جہاں جہاں جو کام نپٹانے ہوتے ہیں وہ نپٹاتے ہیں، زمین پہ اتر کر اپنی شکلیں بدل کر اپنے کام نپٹاتے پھرتے ہیں جو اللہ نے ان کے ذریعے کام لگائے ہیں، کیونکہ وہ کارکنان سلطنت خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لیتے ہیں۔ کائنات ارض و سما میں کام کرتے پھرتے ہیں، ان کے کام الگ الگ ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح کو ڈوب کر۔ اب یہ ایسے فرشتے ہیں جو موت کے وقت روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، روح چھپتی پھرتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب فرشتہ مرنے والے کے سامنے ہوتا ہے نا تو مرنے والے کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ فرشتہ آ گیا ہے، اب یہ میری جان قبض کرے گا، میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت مرنے والے کے سامنے عالم بالا کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں، راز ہیں عالم بالا کے، وہ اس پر عیاں ہونے لگتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی جو جان کو ڈوب کر غرق ہو کر اس کے اندر گھس کر جو روح نکالتے ہیں ان کی قسم کھا کر کہتے ہیں والناشطات نشطا، اور نکال جانے والے ہیں روح کو آہستگی سے، یعنی پھر ایسے بھی فرشتے ہیں جو صرف انہی لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ان کی روح کو پھر بڑی آہستہ آہستہ نکالتے ہیں۔ اور ایک اور فرشتے ہیں والسابحات سبحا، اور قسم ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے، یعنی وہ ایسے فرشتے بھی ہیں جو آسمان میں ہر وقت تیرتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر سبق لے جانے والے، دوڑ کر اللہ کے حکم کے بجا لانے میں، یعنی یہ ہے کہ وہ آسمان میں ہر وقت اڑتے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے صاف بنا کر بھی کھڑے رہتے ہیں تاکہ کب اللہ کو کام کہے اور کب ہم پھر دوڑ کے وہ کام کریں۔ تو یہ جو ہے نا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ پھر ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے زور سے لگا کر اپنے پروں کے ساتھ زور ہی پروازیں کر کے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، وہ کہتا ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں، اللہ کا کام میں پہلے کروں جا کے، وہ کہتا ہے میں پہلے کروں۔ ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو دوڑ کر اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر معاملات کا انتظام چلانے والے ہیں، یعنی وہ انتظامات کے مدبر ہیں، تدبیر کرتے ہیں کاموں کی، دنیا میں آ کر تمام معاملات چلاتے ہیں۔ احکام الہی کے مطابق کچھ فرشتے خدا کے احکامات کی تعمیل کے لیے کائنات کے کام کرتے پھرتے ہیں یعنی وہ دنیا میں آ کر جو اللہ ان کو فرماتے ہیں، جو ان کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ، فرشتے کی اصل شکل تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، صرف مرنے والا دیکھتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اب بھی ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے آس پاس کتنے فرشتے اللہ کے ہیں جو انسانوں کی شکل بنا کر پھر رہے ہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے۔ تو یعنی یہ دنیا میں لوگوں کے اس کائنات کے کام کرتے ہیں، کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے، کوئی گرج والا فرشتہ ہے، تو کوئی دنیا میں آ کر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی قسمت ہے بدل جائے گی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی آپ باتیں سنتے ہیں کرتے بھی ہیں، تو یہ فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے جو اللہ کی مرضی و منشاء کے مطابق حالات کو تبدیل کرتے ہیں، جو پہلے حالات ہوتے ہیں ان کو تبدیل کر دیتے ہیں آ کر۔ ان کے مختلف فرائض ہوتے ہیں، کچھ فرشتے جان کو رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے جو جان کو آہستہ سے نکالتے ہیں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو احکام الہی کی تعمیل کے لیے زور لگا کر ایک دوسرے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سب سے پہلے کام کو وہ کریں۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کام چلاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا یہ لشکر کہاں اور کس وقت کیا کیا کام کرتا پھر رہا ہے، لیکن یہ موجود ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں للہ جنود السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں، یعنی جتنی بھی زمین آسمان میں چیزیں ہیں، مثلا آپ یہی لے لیں، جو بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، چونٹی ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، دوسرے چرندے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے، کسی سے کوئی کام لے رہا ہے۔ اور پھر فرشتے بھی ہیں جو اللہ کے کام کو چلاتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، آسمان اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی ہر کام اس کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ آج بھی فرشتے دنیا میں پھیل کر اور مختلف شکلوں کے روپ دھار کر کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی حفاظت کر رہے ہیں، کسی کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، تاکہ وہ بندہ اس تکلیف میں آ کر اللہ کو پہچانے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعا کرے، تاکہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ مانگو، ورنہ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ ہر مشکل کا حل اللہ کریم سے طلب کرو۔ ایک قسم کے اور فرشتے بھی ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے، اللہ کی تسبیح اور ذکر کرنے والے فرشتے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کے ذکر اور اس کے حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اپنے مال کو خالق کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 38 ترجمہ اس کا، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں، یعنی آپ کے رب کے قریب رہتے ہیں، جو مقرب ہیں، وہ دن رات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ ذرا نہیں اکتاتے، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ذرا اکتاتے نہیں ہیں۔ جب اللہ رب العزت حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہی بات کہی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، البقرہ آیت نمبر 30۔ کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ کہ ہم برابر تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک اور قسم کے فرشتے ہیں، عرش الہی کو تھامنے والے فرشتے۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو، اللہ پاک کے تخت کو، عرش تخت کو کہتے ہیں، جہاں اللہ پاک کا ٹھکانہ ہے، جہاں اللہ پاک رہتے ہیں، تو اس عرش الہی کو تھامنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ جب دنیا نہیں بنی تھی، یہ عرش جو ہے اللہ کا اس وقت ہی موجود تھا۔ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت کہاں تھا؟ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش، اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا۔ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور دوسرے فرشتے جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد اور تعریف کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ سورۃ المومن آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ ہے، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش الہی کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے۔ یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے، انسانوں کے لیے جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو جہنم کے عذاب سے وہی بچے گا جو توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا اور اللہ کا حکم مانے گا، احکام الہی کی تعمیل کرے گا۔ فرشتوں کی ایک اور قسم ہے صف باندھنے والے، ڈانٹ پھٹکار کرنے والے اور ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتے۔ یعنی کیا صف باندھنے والے، صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہمیشہ، ڈانٹ پھٹکار کرنے والے اور ذکر کی تلاوت کرنے والے۔ سورۃ الصافات آیات نمبر 1 تا 3، والصافات صفا، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار در قطار، یعنی ایسے فرشتوں کی اللہ پاک قسم کھاتے ہیں کہ جنہوں نے صف باندھ رکھی اور قطاریں بنا کر اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہر وقت صف باندھی ہوئی اور اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے ہیں۔ ایسے فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ایسے فرشتے موجود ہیں جو ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں۔ یعنی ڈانٹ پھٹکار کا کیا مطلب ہے وہ میں آگے بتاؤں گا۔ مقصد یہی ہے کہ ان کی ڈانٹ اور پھٹکار سے مصیبتیں آتی ہیں دنیا والوں پر اور ہر شخص پر، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ بھی۔
فرشتوں کی ڈانٹ پھٹکار سے، والتالیات ذکرن، اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں کلام نصیحت، یعنی اللہ کی آیات، اللہ کلام تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم پہلے بیان کریں گے صف باندھنے والے فرشتوں کی، بس صافات صفن، کہ یہ کیا ہیں۔ اور بعض فرشتے ہیں کہ ہر وقت صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ کریم کوئی حکم دیں اور وہ دوڑ کر اس کی تعمیل کریں۔ یہ فرشتے ہر وقت اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم بجا لائیں، یعنی انہوں نے اپنی صفیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے دربار میں اس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، صرف یہ کہ اللہ کو کام کہیں اور وہ دوڑ کے وہ کام کرنے کے لیے چل پڑے۔ اب دوسری قسم فرشتوں کی جو بتائی تھی، ڈانٹ پھٹکار کرنے والے فرشتے، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو ڈانٹ پھٹکار کرتے رہتے ہیں۔ بیماری آ گئی، مفلسی آ گئی، کوئی اور تکلیف آ گئی، تو یہ چیز سب وہ فرشتے لے کر آتے ہیں۔ غرض کیا ہوتی ہے کہ غرض کیا ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس مصیبت کو دیکھ کر اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور پھر یہ مصیبت دور ہو جائے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو ڈانٹ پھٹکار کرتے رہتے ہیں اور ان کو جھڑکتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں اور دنیا میں عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں لوگوں کے اوپر اور جو عذاب آتا ہے پورا، مثلا کبھی کوئی وبا آ گئی، کبھی یہ کرونا وغیرہ آ گیا، اور کبھی یہ یعنی گرج کا، یہ بارش کا عذاب آ گیا، سیلاب کا عذاب آ گیا، جی بجلی گر پڑی کہیں پہ، اس نے جنگلات جلا دیے، انسان مار دیے۔ یہ تمام قسم کی چیزیں فرشتے لاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے لاتے ہیں۔ قوموں پر بھی عذاب اسی طرح آتے ہیں۔ جب کوئی قوم اتنی گمراہ ہو جائے، بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، ظلم اور فساد اس قوم کا شعار بن جائے تو پھر ساری قوم پر تباہی آ جاتی ہے، تا وقت ہے کہ وہ قوم توبہ استغفار نہ کر لے۔ اب یہ 2023 ہے، تو اب اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے مہینہ کون سا ہے؟ کون سا مہینہ بھائی؟ مئی ہے، مئی۔ تو سامعین یہ دیکھ لیں کہ مئی کا مہینہ ہے۔ اب بتائیں، یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ مصیبتیں اور عذاب کن پر آتے ہیں؟ قوموں پر عذاب اس طرح آتے ہیں کہ جب کوئی قوم اتنی گمراہ ہو جائے، بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، ظلم اور فساد اس قوم کا شعار بن جائے تو پھر ساری قوم پر تباہی آ جاتی ہے، تا وقت ہے کہ وہ قوم توبہ استغفار نہ کر رہے۔ اب یہ مئی 2030 میں تک اس سے پچھلے بھی حالات دیکھیں، اس سے پچھلے بھی دیکھیں، اس سے پچھلے بھی، کہ ہماری قوم کہاں جا چکی ہے، کتنی گمراہ ہو چکی ہے، کیا کیا برے کام ہیں جو ہماری قوم نہیں کر رہی، ہم مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، بے ایمانی، لڑائی جھگڑا، فساد، دھوکہ دہی، کوئی غرض ہے کہ کوئی صفت ہماری قوم میں رہ گئی ہے؟ اس لیے تو ہماری قوم پہ بھی اسی لیے عذاب آ رہے ہیں، اس لیے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ فرشتے لاتے ہیں، ہاں، تا وقت کے توبہ استغفار نہ کر لے۔ وہ قوم توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتے ہیں، اس قوم کے حالات کو سدھار دیتے ہیں۔ اب تیسری قسم یہاں آ رہی ہے، ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتے۔ ایسے فرشتے بھی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں، خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں۔ ایسے ایسے حادثات رونما کرتے ہیں جن کا مشاہدہ کر کے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بعض نیک بندوں کو الہامی طور پر نصیحت کرتے ہیں، اور جو ذکر انبیاء پر نازل ہوا اس کی معرفت بھی لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم